الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بدرة الآخرة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذل جلالہ و اکرام کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، دستگیر اور پالنہار ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے یہ کائنات کا چلتا نظام درہم برہم اور بے بنیاد کر کے رکھ دے، اس بے پرواہ اللہ کو کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں۔ اس مالک دو جہاں کی انگنت بے شمار حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں درود و سلام ہو امام الاولین، امام شفیع المذنبین، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ساتواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، جبکہ آخرت کا گھر اور آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ رب العزت کا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ افلا یتقون افلا تعقلون، کیا لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک فرمان الدنیا مدرۃ الآخرہ، یقیناً دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں انسان جیسے اعمال کرے گا کل قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس انسان نے ذرہ برابر ذرے کے دانے ہماری چکی میں کتنی بے شمار آ جائے، ذرہ برابر عمل کیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی انسان نے ذرہ برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ پکڑا دیں گے۔ یہ کرام الکاتبین جو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، یہ آدمی کی ہر بات لکھ رہے ہیں، ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، برحق ہے، یقینی ہے، اور ہم سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جہاں اعمال کھلیں گے، اعمال کی جزا سزا ملے گی، اسے کہتے ہیں قیامت کا دن۔
فرمایا قیامت کے دن ہوگا اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی یہ ڈائری، یہ اعمال نامہ، یہ روز نامچہ، یہ کھاتے والی بک جو لکھی جا رہی ہے پکڑا دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابت، مجھے کہا جائے گا میرا نام لے کے، آپ کا نام لے کے کہا جائے گا اقرا کتابت، اپنی ڈائری پڑھ لیجیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کے لیے یہ ڈائری ہی کافی ہے۔ جب ہم سب اپنی اس ڈائری کو، اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے، اپنی زبان سے کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تمام کچھ ہی درج ہے، جو گناہ میں معمولی سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے، حقیر سمجھ کے کیا کرتا تھا وہ بھی درج ہے، اور جو بڑا گناہ سب کچھ درج ہے۔ اس وقت انسان کف افسوس بنے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں دے کے چبائے گا، افسوس کرے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار ہی ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ 2024 میں ہم گزرے ہیں، باقی 2024 کا اینڈ یہ اختتام ہے۔ میرے سمیت ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگلی صدی دیکھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگلی صدی دیکھیں گے، لیکن نظام کائنات چلتا رہے گا۔ یہ دنیا کا نظام جو پروردگار عالم نے بنایا ہے یہ چلتا رہے گا۔ یہاں بیان کرنے والے کوئی اور ہوں گے، بیان سننے والے کوئی اور ہوں گے، یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا، لیکن ہم نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ تو جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیوں اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بھلا رہے ہیں؟ جب اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے چمچکے، یہ دنیا کی شہرت، دنیا کی وجاہت، دنیا کا بیلنس، دنیا کے مقامات، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کیا کہتے ہیں، سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 32 میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے ان کے لیے، فرمایا جو اللہ کا ڈر سینے میں رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم اللہ کے ساتھ عہد کر لیں، اے مالک تیرا ڈر، تیرا خوف ہم اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اور دل میں ڈر رکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ کی قسم ہمیں دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اللہ مال دے گا اور اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم کبھی اس دنیا کے مال کو اپنی آخرت پہ ترجیح نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے، کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پیچھے کرتا نہیں تھا، جیسے بیدار ہوئے اس کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے نشانات اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ لگ چکے۔ جیسے اگر آپ ایسی چرپائی پہ سوئیں، آپ کی قمیض نہ ہو، جیسے اٹھنے کے نشان بن جائیں گے آپ کی قبر پہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم اپنے پیغمبر کے لیے بہترین نرم اور گرم بستر تیار کروا سکتے ہیں، کیا تیار کروا لیں؟ اللہ اکبر! آپ کے اور میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یمن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی اور خوش نہیں ہو کہ ان تکونا لہم فی دنیا، یہ سارا کچھ ان کفار کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں، ورنہ الآخرہ، اور ہمارے لیے آخرت میں ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اے عمر مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا؟ اگر اللہ چاہتے اپنے پیغمبر کی امت پہاڑ سونے کا بنا دیتے، اللہ بنا سکتے تھے،
لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مالی والی دنیا، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ حدیث سے بات میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے مسئلہ محمد کے دوران نماز آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، دائیں طرف بھی ایسے اشارہ کیا اور بائیں طرف بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ہٹا رہے ہیں۔ اب پچھلی صف میں جو کھڑے تھے دوسری صف میں نظر پڑی جاتی ہے کہ امام صاحب کو جب نظر ہو امام صاحب ہاتھوں سے اشارہ فرما رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے دوران نماز کسی چیز کو اپنے سامنے سے ہٹایا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہا میرے صحابہ میرے سامنے دنیا لائی گئی، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونق، چاشنی، لذت میرے سامنے لائی گئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کو ہٹا دیا، لیکن میرے صحابہ میرے بعد میں آنے والے اس دنیا سے بچ نہیں پائیں گے، بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کی قسم میرے سمیت ہم سب دنیا میں ایسے پھنس چکے ہیں، دنیا کے معاملات میں، کاروباری معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، اپنی شان، اپنی انا، اپنی نیکی معاملات ہو، ہم اتنے پھنس چکے ہیں ہم کہتے ہیں بس دنیا 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 دنیا، آخر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں میرے صحابہ دنیا مجھے نہیں چاہیے، مالی والی دنیا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، مردار تھا، مردار بکری کا بچہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں بکری کے مردہ بچے کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور اس بکری کے مردہ بچے کے دونوں کانوں سے پکڑا، ایسے اوپر کیا اور صحابہ کی طرف سے اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ ایکم یحب ان تکون له بدرہم، کیا تم میں سے کوئی اسے ایک درہم پیسے ایک درہم میں خریدنا چاہتا ہے، خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بکری کا بچہ مردہ بھی ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر زندہ ہوتا پھر بھی نہ لیتے، کان چھوٹے ہیں والا تھا، اب تو مردہ ہو چکا ہے، کان بھی چھوٹے ہیں، ہم اسے لینا نہیں چاہتے، خرید نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابوں کا کہا میرے صحابہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردہ بچہ ناپائیدار ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، تم اسے معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہو، کہا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا 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 اس بکری کے مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر، کہاں ہم کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جس پیغمبر کے لیے اللہ نے کائنات بنا دی، کہا تمہارے نزدیک یہ بکری کا مردہ بچہ حقیر، اللہ کے نزدیک یہ دنیا حقیر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں چند سیکنڈ بنتی ہے، چند سیکنڈ، پر میں مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ آئے ہم اپنی اصلاح کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے شام کے علاقے کا گورنر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، حکمران تھے، لیکن عادت بارگاہ کیا تھی؟ گائے بگائے اپنے علاقے کا وزٹ کیا کرتے تھے، دورہ کیا کرتے تھے، بھیس بدل کے آگے گورنر کو اطلاع نہیں دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ آدمی سڑکوں سے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی صوبے کا گورنر وہ گزر تو جائے، راستے بلاک، روڈ بلاک، کیوں جی؟ وزیر صاحب گزر رہے ہیں، فلاں صاحب گزر رہے ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمران تھے 22.5 لاکھ مربع میل کے، کوئی پروٹوکول نہیں، گورنر کو بتایا تک نہیں کہ مجھے پروٹوکول چاہیے، راستے بلا کر دو، میری جناب نے جی حوصلہ افزائی کے لیے فوجی راستے نہیں کھڑی کرو، کچھ بھی نہیں کہا۔ شام پہنچ گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق حکمران جو ہیں دورہ کرنے کے لیے شام کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ بتایا نہیں تھا، جب انہیں پتہ چلا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے حضرت عمر کے پاس پوچھا کہ خود آئے، تو امیروں کو بھی مجھے بتا رہی ہوتا، میں آ جاتا، کوئی انتظامات کر لیتے، کہا نہیں، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر جو ہے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن مجھ سے اس پیاسے کتے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے عمر تیری رعایا میں یہ کتا پیاسا مر گیا، تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا؟ ہمارے عمران کہاں تھے؟ تو کہاں تھا؟ کہا امیر المومنین مجھے بتا دیتے میں آ جاتا، کہا کوئی بات نہیں۔ تو کہا دل میں خیال آیا نا، تو قرآن کے دل میں خیال آیا کہ شاید ابو عبیدہ بن جراح اس علاقے کے گورنر ہے، تو ظاہر بات ہے جو گورنر بنتا ہے تو اپنے معاملات چلانا، حکومت کے پیسے پاس رکھنا، پھر بیت المال بھیجنا، بیت المال بھی سب کچھ ہوتی ہے، وجاہت شان سب کچھ ہوتا ہے، تو شاید اپنے لیے کوئی اچھا مکان بنا لیا ہو، اپنے پروٹوکول کے لیے کوئی سواری والا رکھ لی ہو۔ دل میں خیال آیا حضرت عمر کی، ابو عبیدہ میں تمہارا مکان دیکھنا چاہتا ہوں، مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا امیر المومنین اگر آپ میرے مکان میں پہنچے، میں نے تو کہا کہ آپ نہ دیکھو تو بہتر ہے، کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا مکان۔ کہا امیر المومنین اگر آپ میرے مکان میں آ بھی گئے تو آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ کیا میرے مکان کی حالت دیکھ کے روتے ہی رہیں گے؟ روتے رہیں گے۔ چلو جیسے گئے، شام کا شہر ختم ہوا، آگے جنگل شروع ہوا، وہاں جا کے ابو عبیدہ بن جراح جو صوبے کا گورنر تھا صوبے کا، جھونپڑی بنائی ہوئی، جھونپڑی جیسے جھونپڑی کے اندر داخل ہوا کہ امیر المومنین یہ میرا مکان ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ جھونپڑی اندر جیسے امیر المومنین کے، اللہ کی قسم حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو، صرف ایک مصلی وہاں تھا، مشکیدہ اور ساتھ ایک کٹورا پانی والا۔ کہا امیر المومنین یہ میری دنیا ہے، یہ میری کل کائنات ہے، میں دن کے وقت لوگوں کے معاملات سنتا ہوں، نمٹاتا ہوں، اور آج اپنی جھونپڑی میں آ کے اپنے اللہ کو بلایا کرتا ہوں۔ صوبے کا گورنر تھا حضرت عمر، بار سال بتا ہوتے ہیں کہ ابو عبیدہ تمہاری یہ حالت؟ کہا امیر المومنین خود تو میں بتاتے ہیں کہ کائنات کے امام جب دنیا سے گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو قمیض پہنتے تھے، قمیض کرتا پہنتے تھے، اس میں کتنے پیامد لگے ہوتے تھے، ہم اپنے لیے دنیا کیسے اکٹھے کر لیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت، آخری وقت جب ہوا، مرگے موت کے قریب تھے، حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ جب رونے لگے حضرت سعد نبی وقاص کہتے ہیں اے پیغمبر کی صحابی روتے کیوں ہو؟ کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کیا آخرت میں حساب دینے سے ڈر لگ رہا ہے؟ روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ ابھی بھی میرے پاس 20 دینار جمع ہے، 20 دینار جمع ہے، اور ڈر اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی اے میرے صحابہ دنیا میں رہ کے دنیا اکٹھی نہ کر لینا، دنیا کو کافی نہ سمجھنا، بلکہ اپنی آخرت کو ترجیح دینا۔ اور ابھی میرے پاس 20 دینار ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی جنت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا اے سلمان آپ نے پیچھے 20 دینار چھوڑ کے آئے ہو، میں کیا جواب دوں؟ وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے، کاروبار کریں، معاملات کریں، نظام چلائیں،
لیکن پیسہ ہاتھ میں آ کے یہ مقصد نہ ہو اور دنیا اکٹھی کرنی ہے، دنیا ہی کمانی ہے، بلکہ ترجیح آخرت کو دینی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے، سب سے بہتر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے سالم بن عبداللہ۔ حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، جمعہ کی بابرکت مبارک کھڑی ہے، اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ میرے سمیت جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اے اللہ بڑے کمزور ہیں، اے اللہ وسائل نہیں ہیں، اے اللہ پر دل پریشان ہے، بے چین ہے تیرا گھر دیکھنے کے لیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ اپنے گھر کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرما، اے مالک بڑے گنہگار ہیں، اپنے گھر کے دروازے منتظم کے سامنے چمٹ کے رو کے اپنی حاجات پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سالم بن عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ طواف کرنے لگے کہ وقت کا حکمران ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران ہی پوچھا، اے سالم اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے یہ ایمان افروز واقعہ سننا اور اپنی حالت دیکھنا۔ آج میں 1 روپے کی خاطر، 100 روپے کی خاطر، 1000 کی خاطر اپنا ایمان بیچنے والا، لیکن صحابہ پیغمبر کے صحابہ کیسے تھے؟ وقت اور قرآن ہے، ہشام بن عبد الملک کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم بن عبداللہ کو طواف کے دوران اگر کوئی حاجت ہو مجھے بتانا، میں آپ کی حاجت پیش کر دوں گا۔ اللہ کی قسم جیسے اتنی بات کی، حضرت سالم بن عبداللہ غصے میں آئے اور کہنے لگے، اور حکمران تمہیں حیا شرم نہیں ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کے اور مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی حاجت تمہارے سامنے پیش کروں؟ اللہ اکبر، ہم مسجد میں آ تو جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، لیکن دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے اللہ کی قسم جس دن آپ اور میں سنجیدہ ہو کے اللہ کو ایک مان کے، اللہ کو حاضر ناظر مان کے، اللہ کے گھر میں آ کے جھک کے اپنی پیشانی جھکا کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی قسم اللہ اس میں ہماری مدد کرے گا۔ یہ یقین کیسے پیدا کریں؟ یہ ایمان کہاں سے لائیں؟ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں آ کے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تجھ سے مانگوں اللہ کو چھوڑ کے؟ طواف پورا ہوا، جب طواف پورا ہوا پیچھے ہم خالد ابراہیم کے والد پڑھ رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک کہتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ سے بتا دو اگر کوئی حاجت ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، میرے پاس شان ہے، شوکت ہے، وجاہت ہے، اتھارٹی ہے، حکمران ہوں، کوئی حاجت ہے بتاؤ پوری کر دوں۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا ذرا یہ بتلاؤ میری دنیا کی حاجت پوری کرنا چاہتے ہو یا دین کی، دنیا کی یا دین کی؟ تو کہنے لگا دین کی حالت تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا کیوں آپ مجھ سے بڑے دین کے عالم ہیں، دین کے مجھ سے بڑے عالم ہیں، دینی مدد تو نہیں کر سکتا، ہاں دنیاوی معاملات میں ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم ایمان افروز جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب، کہا ما سالتو من یملکھا، ما سالتو من یملکھا، جب میں اپنے گھر میں ہوتا تھا کبھی میں نے اس اللہ سے دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا، وہ مالک ہے دنیا کا، وہ دنیا کا مالک ہے، جو دنیا کا مالک ہے میں نے اس سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا۔ لا اسأل اللہ من یملکھا، اور تو جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے میں تجھ سے سوال کیسے کروں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا تجھ سے سوال کیسے کروں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کیا کہتے ہیں ہم انسان کی یہ شارک ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے بندے جو شارک سے زیادہ قریب ہے ہم اسے چھوڑ کے
کبھی کسی ایک در پہ، کبھی دوسرے در پہ، کبھی کسی کے سامنے پیشانی جھکا کے، کبھی کسی کے نام کا گلا چھڑا دھاگا طویل ہاتھ میں ڈال کے، اور عقیدہ یاد رکھیں جب تک چھلا میرے ہاتھ میں ہوگا، جب تک کڑا میرے ہاتھ میں ہوگا، جب تک طویل میرے گلے میں لگتے رہے گا، مجھے کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے منع نے کڑے چھلے دھاگے طویل پہ یقین کر لیا، بتا اللہ نہیں ہے، بتا پھر این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ خدا آپ کی ذات درست کیجیے۔ یہ دنیا کے معاملات 2024 میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے نہیں لگتا ہم جتنی یہاں موجود ہیں ہم اگلی صدی دیکھیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، بلکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر ہے، بہتر ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ خلیفہ ثانی ہیں کہ مورخین نے لکھا ہے ان کے دور خلافت میں، دور حکومت میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بھیڑیا بھیڑ کا دشمن، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ کبھی کسی بھیڑی کو جرأت نہ ہوئی کہ کسی بھیڑ پہ حملہ کرتا، اور جس دن ایک بھیڑی نے ایک چرواہے کی بھیڑ پہ حملہ کیا، وہ چرواہا چلا اٹھا، کہا لوگوں اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے آج خلیفہ ثانی دنیا سے جا چکے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کو محفوظ رکھا اور پتہ چلا اسی دن اسی وقت خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا چکے۔ انہوں نے عدل کیا تھا، انصاف کیا تھا، ان کے عدل سے، ان کے انصاف سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اور انصاف سے بھر دیا تھا کہ کسی بھیڑی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی بھیڑ پہ جا کے حملہ کرنے۔ خلیفہ ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عید کا دن قریب تھا، اب خلیفہ تھے، عید کا دن قریب تھا، گھر میں آئے، بیٹیاں کہنے لگے ابا جان عید کے دن قریب آ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو نیا لباس ہی نہیں۔ اللہ کہ ہمارے لیے خلیفہ کی بیٹی ہیں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جائیں گی، باقی خواتین پوچھیں گی خلیفہ کی بیٹیوں اور لباس نیا نہیں ہے، کیا جواب دیں گی؟ ہمیں نیا لباس چاہیے۔ کہا بیٹیوں تمہیں نیا لباس بنا کر دینے کے لیے خلیفہ کے پاس پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ اصرار کیا بیٹیوں نے، ہمیں لباس چاہیے۔ بیت المال کے نگران کے پاس لے گئے جو تنخواہ دیتا تھا، اور نگران کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے خود بنایا تھا۔ اس کے پاس گئے، کہا مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ تو دے دو۔ کہا خیریت ہے؟ کہا بس یہ معاملہ ہے، کچھ معاملات دے دیجیے۔ بیت المال کے نگران نے کہا خلیفہ سے کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہ سکیں گے؟ کیا اگلے ماہ تک زندہ رہ سکیں گے؟ اگر یقین ہے پھر ماہ تنخواہ دے سکتا ہوں، دے دیتا ہوں، اگر یقین نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے۔ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین نہیں ہے کہ میں اگلے ماہ تک زندہ رہ سکوں گا۔ ایڈوانس تنخواہ نہ لی، گھر میں آئے، اپنی بیٹیوں کو کہا بیٹیوں ساری زندگی میں تمہیں حلال کھلایا ہے، حلال کھلایا ہے، نیا لباس نہیں بنا کر دے سکتا، جو لباس ہے اسی لباس میں عید کی نماز ادا کر لیجیے۔ اور پھر کسی نے پوچھا، رعایا میں سے کسی نے پوچھا جب وفات کا وقت قریب آیا خلیفہ ثانی سے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے اپنی اولاد کو یہ قرآن کی آیت یاد کرا دی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت میں نے یاد کرا دی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ڈر، تقوی، خشیت الہی اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ ہر مصیبت سے نجات بھی دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے امید ہی نہیں ہوتی۔ آئے ہم اپنا کردار بھی چیک کریں، اپنا ماحول بھی دیکھیں۔ زندگی گزرتی چلتی آ رہی ہے، یہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔
یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک مقولہ مشہور ہے کہ اگر اللہ رب العزت یہ ساری کائنات رائی کے دانوں سے بھر دے، رائی کے دانوں سے بھر دے، آپ مٹی میں کتنے رائی کے دانے آ رہے ہیں، رائی کے دانوں سے بھر دے، ایک سال کے بعد اللہ ایک پرندہ بھیجے، ان رائی کے دانوں میں سے وہ پرندہ ایک دانہ ایک ذرا اٹھا کے لے جائے، اگلے سال پھر آئے، پھر ایک لے جائے، تیسرے سال پھر آئے، پھر ایک لے جائے. اللہ کی قسم پکی بات ہے، یقینی بات ہے، یہ دانے سارے ختم ہو سکتے ہیں لیکن آخر کی زندگی ختم نہیں ہونے والی. حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کی رات تھی، گھر میں 3 مہمان آ گئے. مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے چھوٹی سی چادر دی. پہلے مہمان تو دیکھتے رہے کہ اب چھوٹی سی چادر 3 بندے کیسے رات بسر کریں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اور کمبل یا کوئی گھر نہیں ہے، یہاں سردی بھی ہے، کمبل بھی چھوٹا سا ہے. حضرت بزرگ غفاری کہنے لگے ہاں میرا ایک اور گھر ہے جو میرے پاس زائد سامان ہوتا ہے نا، میں وہاں شفٹ کروا دیتا ہوں. وقت پہ سمجھ نہ آئی تو وضاحت کی، ہاں اللہ نے میرا ایک گھر آخرت میں تیار کیا ہوا ہے، میرے پاس جو بھی زائد مال ہوتا ہے میں فقراء پہ خرچ کر کے، یتیموں پہ، بیوگانوں پہ لوٹ دے کے اپنے اس گھر میں شفٹ کروا دیتا ہوں. جب میں وہاں جاؤں میرا سارا مال سارا سامان مجھے وہاں مل جائے. اللہ کے نبی اسلام نے آپ کی حدیث، اللہ کے نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ یہ دنیا کی زندگی، اللہ کہتا ہے مالی 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 کہ میرا مال میرا مال میرا مال. جب اللہ کے نبی اسلام کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا ہے کیا؟ ما اکلا فنا، بندے جو خود کھا لیا اور فنا کر دیا، اور لابسا فعلا، لباس کی صورت میں جو پہن لیا اسے بوسیدہ کر لیا، اور تصدقتا فقنا، جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا، ذخیرہ کر لیا. اس لیے یہ زندگی 2024 ہے، مجھے نہیں لگتا ہم اگلی صدی دیکھیں گے. یہ زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار ہی ملی ہے. آج ہی سے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں، ذہن بنا لیں کہ زائد مال میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، اللہ کے راستے میں صرف کرنے ہیں. اگر آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، 1 لاکھ دیں گے، 2 لاکھ دیں گے، اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے اگر 2 لاکھ دیں گے اللہ 4 لاکھ ریٹرن کرے گا. اگر 5 لاکھ دیں گے اللہ 10 لاکھ دے گا. اللہ کہتا ہے سب سے بڑا سخی میں ہوں. جب میرا بندہ سخاوت کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ 5 لاکھ دے رہا کہ مجھ سے بڑھنا جائے. اللہ کہتا ہے میں ڈبل 10 لاکھ بندے کو دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں میرے بندے تو بھی سخی ہے لیکن میں تجھ سے زیادہ سخی ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ دنیا سے نہیں بلکہ دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو دلیل دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا